محترم ناظرین السلام علیکم. شہباز مرتضیٰ انصاری ایڈوکیٹ ہائی کورٹ فیڈرل شریعت کورٹ ملتان پاکستان سے آپ سے مخاطب ہوں. آج کا جو میرا لیکچر ہے ایک انتہائی اہم لیکچر ہے کہ نکاح نامے میں کیا خواتین کو دوسری شادی کی اجازت کے بارے میں ہرجانے کی شرط، یا اگر شوہر طلاق دیتا ہے تو وہ اتنی رقم ادا کرے گا، 5 لاکھ 10 لاکھ ادا کرے گا، اس قسم کی شرط لکھوانی چاہیے؟ کیا ایسی شرطیں وغیرہ لکھوانے سے خاتون کو کوئی فائدہ ہوتا ہے، یا کوئی اور تحریر لکھوانی چاہیے جس سے اس کو مستقبل میں فائدہ ہو سکتا ہو؟ اس لیکچر کا تعلق خواتین کی ایک نفسیات سے ہے. اس نفسیات کے تحت وہ اپنا ہمیشہ کے لیے نقصان کر بیٹھتی ہیں. تو آج میں یہ ڈسکس کروں گا یہ سارا معاملہ کہ یہ کیا ہے. اگر آپ لوگ نے اب تک میرے یوٹیوب چینل شہباز مرتضیٰ انصاری ایڈوکیٹ کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کریں، لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں تاکہ ان کو میری ویڈیوز ملتی رہیں. اچھا، معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب کسی خاتون کی شادی ہوتی ہے تو حق بیر بھی لکھا جاتا ہے، اور اکثر جو ہے خاص طور پہ ہمارے ملتان میں یا جنوبی پنجاب میں دوسری شادی کی اجازت کی بابت شرط رکھ دی جاتی ہے کہ اگر شوہر نے بغیر اجازت دوسری شادی کی یا شوہر نے بیوی کو طلاق دی تو 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ ادا کرے گا. اس شرط کا تعلق خاتون کی اکثر کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ خواتین حق مہر نہیں خاص لکھواتی، شرط لکھواتی ہیں ٹھوک کے، مطلب بڑی رقم لکھوا لیتی ہیں، اس میں 1 کروڑ تک لکھوا لیتی ہیں، بعض دفعہ حق مہر جو تھوڑا سا لکھوا لیتی ہیں. اس معاملے کا تعلق خواتین کی ایک نفسیات سے ہوتا ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ ہر خاتون کی یہ خواہش ہوتی ہے، جو بھی مشرقی عورت ہے جو شوہر کے ساتھ بسنا چاہتی ہے، اس کی یہ دلی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اس کو طلاق نہ دے، اس کا شوہر جو ہے دوسری شادی نہ کرے. وہ سوکن برداشت نہیں کرتی، تو اس کو حق مہر فضول نظر آ رہا ہوتا ہے، اور وہ اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو میرا تحفظ جو ہے نا یہ شرط میں ہونا چاہیے، کیونکہ حق مہر اس کو ملے نہ ملے اس کو اس سے دلچسپی نہیں ہوتی. اس کو دلچسپی اس بات سے ہوتی ہے تو کوئی ایسی چیز ہو جائے کہ میرا شوہر کبھی مجھے طلاق نہ دے سکے، اور میرا شوہر کبھی دوسری شادی نہ کر سکے بغیر اجازت کے. تو اس نفسیات کے تحت وہ حق مہر کی طرف توجہ ان لوگوں کی کم ہوتی ہے، اس لڑکی یا اس کے والدین کی شرط کی طرف وہ چل جاتے ہیں بھرپور طریقے سے، لیکن الٹیمیٹلی وہ اس بات کا نقصان اٹھاتے ہیں. یہ نقصان کیوں اٹھاتے ہیں، یہ معاملہ کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے، یہ میں بتاتا ہوں. لیکن اس سے پہلے میں ایک واقعہ بتانا چاہ رہا ہوں جو میرے کیسوں کے دوران کئی واقعات پیش آتے ہیں. تو ایک واقعہ اس میں سے کہ ایک خاتون تھی، کافی اچھے امیر گھر کی تھی، اور اس نے جو حق مہر تھا اس میں ملتان میں نا 1 کنال کی کوٹھی لکھی ہوئی تھی وابرا ٹاؤن کالونی میں. وابرا ٹاؤن کالونی میں 1 کنال کی جو کوٹھی ہوگی وہ 2-2.5 کروڑ سے اوپر کی ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ کی قیمت کی ہوتی ہے. اچھا، وہ لکھی ہوئی تھی، اس کی ہوئی ان کی کورٹ میرج ٹائپ تھی. اچھا، جب جو شوہر ہے وہ بعد میں، اس کا شوہر بھی ایک اچھا لینڈ لارڈ آدمی تھا، تو وہ بعد میں میرے پاس کیس لے آیا کہ جی یہ جو کوٹھی لکھی گئی ہے اس کی اجازت کے بغیر لکھی گئی، شوہر کی اجازت کے بغیر. تو اس نے اس پہ ایگری نہیں کیا تھا حق مہر کے طور پہ، تو وہ کوٹھی حق مہر کے طور پہ لکھی گئی تھی. میں نے کیس کر دیا اس کی بنیاد پر کہ جی یہ جو ہے کوٹھی جو ہے جعل سازی سے لکھی گئی ہے، بوقت نکاح حق مہر ایسا کوئی طے نہیں پایا تھا، نہ ہی کوئی کوٹھی طے پائی تھی، اور دیگر گراؤنڈ لیے وہ کیس فائل ہو گیا، اس خاتون پہ کیس ہو گیا. کیس کے دوران جو ہے اس خاتون نے ایک آفر کی. وہ آفر اس نے یہ کی کہ میں یہ کوٹھی ختم کرا دیتی ہوں، اور اس کے بدلے میں مجھے جو ہے 20 لاکھ روپے طلاق کی شرط کے لکھ دیا جائے. اس کے وکیل کی طرف سے جب یہ آفر آئی تو میرے لیے تو خوشی کی بات تھی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ وہ خاتون اپنے نقصان کرنے جا رہی ہے. تو میرے کلائنٹ نے مجھ سے پوچھا کہ وہ یہ آفر آ رہی ہے، کیا کیا جائے؟ میں نے کہا فوراً قبول کریں، کیونکہ اس کو کسی نے غلط مشورہ دے دیا، یہ غلط لائن پہ لگا دیا ہے، اور اس کا بینیفٹ اب آپ کو ملنا ہے. یعنی کہ وہ یہ چاہ رہی تھی کہ اس 20 لاکھ شرط کے بدلے میں وہ کیس اٹھا لے کہ جعل سازی سے لکھا گیا، لیکن وہ دستبردار ہو جاتی ہے اس کوٹھی سے، اور یہ 20 لاکھ لکھ دیا جائے. تو یہ میری نظر میں تو لوڈیاں ڈالنے والی بات تھی. 100% اس شخص کے، میرے کلائنٹ کی فیور میں بات تھی. تو ہم نے ایگری کر لیا، اور وہ اس کا بیان آ گیا کہ جی میں حق مہر کی لکھی ہوئی کوٹھی ختم کرتی ہوں، دستبردار ہوتی ہوں، اس کے بدلے میں یہ شرط مجھے لکھ کے دے گا کہ اگر مجھے طلاق دے گا تو 20 لاکھ دے گا. خیر، کورٹ نے بیان لکھ لیا اور دعویٰ ہمارا واپسی کی بنا پہ خارج ہو گیا. بعد میں نے خاتون سے پوچھا کہ آپ نے یہ کیوں لکھوایا؟ اس نے کہا مجھے اصل میں ڈر ہے کہ یہ مجھے طلاق نہ دے دے، تو اس لیے میں نے سوچا کہ کوٹھی کے بجائے جو ہے یہ حق مہر کی کوٹھی کے بجائے میں 20 لاکھ شرط کا لکھوا لیتی ہوں. خیر، میں نے تو اس سے تو کچھ نہیں بتایا. بعد میں اس خاتون نے دوبارہ کچھ عرصے بعد ہی اس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی، تو اس نے اسی طلاق کی شرط کا کیس کر دیا. وہ میں نے بڑی آسانی سے خارج کرا دیا.
تو نتیجے میں یہ نکلا کہ وہ کوٹھی سے بھی گئی اور وہ 20 لاکھ شرط سے بھی گئی۔ اچھا اب آتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے بھائی، خاتون کی نفسیات تو اپنی جگہ ہوگی نا کہ مجھے طلاق کا تحفظ چاہیے، مجھے جو ہے وہ چاہیے دوسری شادی کا تحفظ چاہیے، لیکن یہ جو شرط ہوتی ہے نا، اس کو زیادہ تر عدالتوں نے خلاف شریعت قرار دیا ہے۔ اعلیٰ عدالت کچھ فیصلے ہیں جس میں خاتون کی شرط ڈگری ہوئی ہے، لیکن جو لیٹسٹ ویو آ رہے ہیں وہ یہی ہیں کہ خاتون اگر جو دوسری شادی کی شرط کا کیس کرے گی یا طلاق کی شرط کا ہٹانے کا کیس کرے گی تو وہ کیس ڈگری نہیں ہوگا۔ اس لیے نہیں ہوگا کہ طلاق دینا بھی شوہر کا شرعی حق ہے، اور 4 بیویوں کی 4 شادیاں کرنے کی اجازت شریعت نے شوہر کو دی ہوئی ہے قرآن پاک کے روح سے، لہٰذا خلاف شریعت کوئی شرط نہیں لگائی جا سکتی، نہ ہی کوئی ہرجانہ دلوایا جا سکتا ہے۔ اس کے نتیجے میں وہ جو شرط کا دعویٰ ہے وہ اکثر خارج ہوتا ہے۔ اب یہاں بے وقوفی یہ ہے، اگر وہ خواتین حق مہر اچھا لکھوائیں، حق مہر ڈگری ہونا ہوتا ہے، نکاح نامے کا پروتھ حاصل ہے، حق مہر ہی ان کا تحفظ کرتا ہے۔ مطلب جب اچھا حق مہر لکھا ہوگا، شوہر کو ڈر ہوگا کہ اگر میں نے دوسری شادی کر لی، اگر میں نے طلاق دے دی تو مجھے یہ حق مہر ادا کرنا پڑ سکتا ہے، وہ اس ڈر سے دوسری شادی نہیں کرتا۔ سو ہمیشہ حق مہر اچھا لکھوائیں۔ خانہ نمبر 13 نکاح نامہ کا 13 اور 16 کے درمیان لکھا جاتا ہے حق مہر، وہاں پر حق مہر لکھوائیں اور تفصیل پوری سے لکھوائیں۔ مطلب اگر آپ کوئی پراپرٹی لکھوا رہے ہیں تو وہ نہ صرف یہ کہ 1 کنال کا پلاٹ لکھوا رہے ہیں، اگر آپ تو 1 کنال کا پلاٹ کس جگہ واقع ہے اس کو مینشن کریں، یا اگر وہ کوئی مکان ہے جو لکھوا رہے ہیں جو شوہر کے نام ہے، شوہر کے نام جو رجسٹری ہے اس کے نمبر سے یا اس گھر کا نمبر لکھوائیں اور پھر اس کی طرف سے لکھوائیں، یا اگر شوہر کے باپ کو آپ کو لکھ کے دے رہا ہے تو سسر کے دستخط کروائیں نکاح نامے پہ۔ پراپرٹی کی مکمل تفصیل ہونی چاہیے، مختصر یہ نہیں ہوتا۔ بعض بار کیس میرے پاس آتے ہیں کہ جی 10 مرلے کا پلاٹ ملتان سٹی میں تو سستے ترین پلاٹ بھی موجود ہے، 50,000 مرلے والے، لاکھ مرلے والے بھی ہوں گے، ملتان سٹی میں 20 لاکھ مرلے والا پلاٹ بھی موجود ہے۔ تو ایگزیکٹ آپ جو ہے نا اس کو لکھوائیں کہ وہ کیا پلاٹ ہے، کون سا پلاٹ ہے، اور شرط لکھوانے سے اوائڈ کریں۔ شرط نہ بھی لکھوائیں تو خیر ہے، لکھوا بھی لیں تو یہ سمجھ لیں کہ یہ آپ کو پیسے ملنے نہیں ہیں۔ مطلب اکثر خواتین پھر وہ آس لگا کے بیٹھی ہوتی ہیں۔ اس شرط کی بنا پر شوہر طلاق سے نہیں رک سکتا، نہ دوسری شادی رک سکتا ہے۔ شوہر طلاق اور دوسری شادی سے رک سکتا ہے تو صرف حق مہر اچھا لکھوانے کی بنا پر رک سکتا ہے۔ تو امید ہے میرا آج کا لیکچر آپ کو لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ کسی بھی مسئلے کی صورت میں آپ میرے واٹس ایپ نمبر 0333618101 پر جا کر مشورہ کر سکتے ہیں، اور آپ لوگوں کا کہیں کسی بھی شہر میں کوئی ایشو، لیگل ایشو ہو، آپ ہماری ڈائریکٹ سروسز لے سکتے ہیں۔ میرے پینل پہ لائرز ہوتے ہیں، شہر میں فیملی کے ایکسپرٹ لائر ہوتے ہیں، تمام کیسز کا ڈرافٹ، کراس اور بحث کرنے کے لیے میں خود جاتا ہوں۔ تو کوئی بھی مسئلہ ہو آپ لوگ ہماری سروسز باقاعدہ لے سکتے ہیں۔ تھینک یو۔